السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا مالک، خالق، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیٹے عطا کرنے والا، بیٹیاں عطا کرنے والا،
جس کی حکومت آسمانوں پہ، زمینوں پہ، جانوروں پہ، درندوں پہ، ہر چیز پہ جس کی حکومت ہے، جس کی شہنشاہی ہے، جس کی کبریائی بڑھائی، اس خالق کائنات کے لیے درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، محبوب خدا، محبوب کبریا، سرور کون و مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات دیوکار اور معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں آج 3 چیزیں، 3 عمل آپ احباب کے سامنے رکھوں، اور 3 عمل اتنے قیمتی عمل ہے، اتنے پایدار عمل ہے، اتنے بلندی مقام والے عمل ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا لیں تو اللہ رب العالمین ہم پہ 3 احسان کریں گے، 3 انعام ہمیں دیں گے، 3 انعام اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائیں گے، اور ایک سے ایک عمل بڑھ کر ہے جو اللہ انعام عطا فرمائیں گے، وہ انعام بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ انعام کیا اللہ پاک عطا فرمائیں گے؟ پہلا انعام اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائیں گے کہ اللہ پاک جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، اور دوسرا انعام جو اللہ رب العالمین ہمیں دیں گے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے، اور تیسرا مقام جو اللہ رب العالمین تیسرا شان جنتی کو عطا فرمائیں گے وہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ اللہ رب العالمین جنت بھی عطا فرما دیں گے، جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیں گے، تیسرا جو ہے وہ کس طرح بڑا ہے؟ حضرات، تیسرا جو انعام اللہ رب العالمین ہمیں دیں گے وہ یہ ہے کہ جنت بھی اللہ عطا فرما دیں گے، جنت کے اندر اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیں گے، اور جو تیسرا مقام ہے وہ یہ ہوگا کہ آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ یعنی سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی انعام کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا ہمیں پڑوس مل جائے گا۔ اور دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے اچھا مل جائے، میری زندگی ساری اچھی گزر جائے گی۔ اگر پڑوسی اچھا ہونا تو سارے کہتے ہیں یار میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے، تنگی میں، غم میں، پریشانی میں میری مدد کرتا ہے، یعنی میرے دکھ سکھ میں وہ میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، بازو کے ساتھ بازو ملا کر کھڑا ہوتا ہے، جس طرح کے سگے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا پڑوسی اتنا اچھا ہے۔ حضرات، یہ تو ایک عام دنیا کا رواج ہے، اور جنت کے اندر جو سب سے اعلیٰ مقام ملے گا وہ سارے انسانوں سے اعلیٰ ہوگا، جس کا ساتھ ملے گا وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہوگا، جو ملے گا ساتھ وہ آمنہ کا لال ہوگا، جس کو ترستے تھے لوگ دیکھنے کے لیے وہ آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کا اللہ میں ساتھ نصیب فرما دے گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک صحابی رسول ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمیں اگر پریشانی ہو جائے، گھر کے اندر کوئی دکھ مصیبت پہنچ جائے تو ہم فوراً آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہمارے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھوک شدت سے ہوتی ہے، پیاس شدت سے ہوتی ہے، جب ہمیں یہ سارے غم پریشانی، پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، تنگ کر دیتے ہیں کافر لوگ، مشرک لوگ، تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں اپنی پریشانی بھول جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے اندر نہ ہوئے تو ہم کیا کریں گے؟
آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنائی. اللہ رب العالمین نے آیت کیا نازل فرمائی؟ پہلا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے میرے صحابی، جس کے ساتھ جو محبت کرے گا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کا ساتھ اسے نصیب فرما دے گا. اگر تمہیں ہم سے محبت ہے، کیوں کیسے محبت ہوگی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانیں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں گے. فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کی تم بات مانو گے پھر اللہ تم پہ انعام کرے گا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ تم پر احسان یہ کرے گا، قیامت کا دن ہوگا تمہیں نبیوں کا ساتھ نصیب فرما دے گا، قیامت کا دن ہوگا تمہیں صدیقین کا ساتھ نصیب فرما دے گا. اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا. اعلیٰ مقام عطا کرنے کے بعد آمینہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. دوسری آیت فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جو شخص چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے پیار کرے، اللہ کی قسم اس آیت کو اپنے اندر ذرا دیکھو، سوچو، اس آیت کے اندر غور کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے پیار کرے، جو شخص چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، پیار کرے، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو، تم اللہ کے نبی کا کہا مانو. فرمایا اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، پیار کرے گا. کیا پیار کا انداز ہوگا؟ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کے کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا. کیوں؟ اللہ غفور بھی، اللہ رحیم بھی. اگر ہم چاہتے ہیں، صحابہ کرام نے چاہا تھا، اسی لیے قرآن کی ہر آیت کو انہوں نے مانا ہے، اسی لیے قرآن نے انہیں مومن بولا ہے. آج ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. ایک حدیث کا انکار بندہ کر بیٹھے، نہ مانے، اللہ کی قسم ذلیل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ذلیل ہو جاتا ہے وہ انسان جو ایک حدیث مصطفیٰ کو نہ مانے. آج ہم کتنی بلا بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. دیکھیے ذرا محبوب خدا جناب محمد دلیل ہے کس طرح ذلیل ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں آپ علیہ السلام. ایک شخص آ کے بیٹھا ہے، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا، منع فرمایا آقا علیہ السلام. کہنے لگا، حالانکہ دائیں ہاتھ اس کا ٹھیک تھا، کہنے لگا مجھ سے دائیں ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے تیرے اسی طرح یاد رہے، تو ساری زندگی نہ کھا سکتا. اور تفسیر کی کتابیں کے اندر موجود ہے، تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہے، اس انسان کی پوری زندگی گزر گئی، اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا، اس کے دائیں ہاتھ میں حرکت ہی ختم ہو گئی. ایک حدیث کے انکار کیا تھا اسے انسان. آج ہم کتنے بلا بیٹھے. نبی پاک کی حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اللہ کی قسم جو انسان علماء سے محبت کرتا ہے، علماء سے پیار کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا. اللہ اسے 3 انعام دے گئے جو علماء سے پیار کرتا ہے. کیوں؟
علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. آج ہمیں پتہ ہی نہیں علماء کون ہیں. ہم نے علماء کو اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے، جیسے ہم کہیں ویسے کریں. کیا جی ہم تنخواہ دے دیتے ہیں مولوی کو، احسان کرتی ہو تم مولوی کے اوپر. تمہارے بچوں کو وہ پڑھاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً مسجد کے امام کے پاس آتے ہو، آگے کہتے ہو امام صاحب ہمارے گھر آؤ، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے. کیوں آؤ؟ اس کے دائیں کان میں اذان کہنی ہے، مولوی صاحب ہے. مولوی صاحب آپ سے بات نہیں کرتے، سیدھے چلے جاتے ہیں. پھر جب بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوتا ہے، مولوی کے پاس بھیجتے ہو، اسے قرآن پڑھاؤ، اسے حدیث پڑھاؤ. کس کے پاس بھیجتے ہو؟ وہ اسی مولوی کو تم نوکر سمجھتے ہو. پھر جب جوان ہوتا ہے، جب اس کی جوانی آتی ہے، نکاح مولوی پڑھاتا ہے. اور پھر جب بڑا ہو گئے یا جوانی کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جنازہ مولوی پڑھاتا ہے. اور اسی مولوی کے اوپر تم بولتے ہو، اسی مولوی کو بیعت کرتے ہو. نبی پاک نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عوام الناس جو ہوگی، لوگ جو ہوں گے وہ علماء کے گستاخ ہو جائیں گے، علماء کے اوپر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، علماء کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھیں گے، وہ اسی طرح سمجھیں گے کہ یہ ہمارا غلام ہے. یہ محبوب خدا کی حدیث ہے. آئیے صحابہ کرام نے حدیث کو کیسے مانا؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا باپ ناراض ہو جائے گا ہم نے حدیث کو مانا، ہمارا چاچا ناراض ہو جائے گا، ہمارا دادا ناراض ہو جائے گا، ہماری ماں ناراض ہو جائے گی، ہمارا بڑا ناراض ہو جائے گا، ہمارا خاندان تمبے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے. نہیں، صحابہ کرام کے اندر ایک ہی عادت تھی جس کی وجہ سے قرآن انہیں یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ جو بولتا ہے، جس کے وجہ سے قرآن انہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے، اولئک هم الفائزون کہتا ہے، اولئک هم المهتدون کہتا ہے، اولئک هم الحق کہتا ہے قرآن انہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ سارے جگ کو ناراض کرنا پسند کر لیتے تھے، آمنہ کی لال کی بات کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. آمنہ کی لال علیہ السلام کی بات کو مان لیا کرتے تھے، چاہے ان کا سارا کچھ چلا جائے. صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں. اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، میرے مصطفیٰ کے ساتھ آگے مدینہ کے اندر ہجرت کر دی. یہ تھے صحابہ کرام. ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے. سارے انسان چاہتے ہیں عزت، سارے انسان چاہتے ہیں ہماری عزت ہو جائے. صحابہ کرام نے عزت کو بھی دیکھا، حدیث موجود ہے، عزت چلی جائے گی، نہیں سوچا کہ میری عزت جائے گی مصطفیٰ کا فرمان ماننے سے. آئیے سنیے صحیح بخاری کی حدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان، حضرت انس بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود اطاعت ایسے کسی آبا کرام کہنے لگے ہم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. آج ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم بھی افتتاح کرتے ہیں. ہم بھی جب کاروبار کرتے ہیں، دکان ڈالتے ہیں، کاروبار کی افتتاح کرتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے گھر، آج ہم دعوت کرنے لگے، ہماری دکان ہم نے نئی لی ہے، یہ کاروبار ہم نے نیا شروع کیا ہے. صحابہ اکرام کے اندر بھی رواج تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کاروبار شروع کیا ہے. کاروبار شروع کیا، اپنے دوست احباب کو، عزیز و قارب کو بلایا اپنے گھر کے اندر. شراب کا کاروبار، ابھی شراب حرام نہیں تھی ہوئی، شراب حلال تھی اس وقت، اس کی حرمت نازل نہیں تھی ہوئی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضیر نامی شراب اس وقت کی سب سے مہنگی ترین شراب لے گئے کاروبار کے لیے. دوست احباب کو بلاتے ہیں اور میں نے کاروبار شروع کیا، میں افتتاح کرنا چاہتا ہوں. سارے دوست آگے ہیں. ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر وہی آ گئی ہے کہ آج کے بعد مومنوں کے اوپر شراب حرام، آج کے بعد مومنوں کے اوپر شراب حرام ہے، شراب مومن نہیں پی سکتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کے پاس موجود ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بلال جاؤ گلی محلوں میں اعلان کر دو آج کے بعد مومنوں کے اوپر شراب حرام ہے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، آج کے بعد جو شراب پیے گا وہ گناہگار ہو جائے گا، کبیرہ گناہ کر بیٹھے گا۔ منع فرما دیا ہے، شراب پینے سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے۔ ایک حضرت بلال اعلان کرتے 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 جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آواز سنی ابو سعید حضرت بلال کی کہ بلال اعلان فرما رہے ہیں لوگوں اللہ کے رسول کے اوپر آج حرمت شراب نازل ہو گئی ہے، آج کے بعد شراب مومنوں کے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حضرت طلحہ کے پاس آیا، حضرت ابو سعید کے پاس آیا، میں نے عرض کیا ابو سعید آج شراب حرام ہو گئی ہے تو تیرے گھر اندر شراب چل رہی ہے۔ تو صحابی رسول نے فوراً کیا کیا، ایک آیت ہے میں کہا کرتا ہوں اگر پورے قرآن کو ایک طرف رکھ دو، پوری حدیث کو ایک طرف رکھ دو، اس آیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنے اوپر اس کو لاگو کر لو، اس کے تحت اس آیت کے تحت اپنی زندگی گزارو، اللہ کی قسم اللہ تمہیں 3 انعام عطا فرما دے گا، جنت بھی عطا فرما دے گا، جنت کے اندر اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت کے اندر عطا فرما دے گا۔ اللہ کون سی آیت فرمائے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم اس ایک آیت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ اللہ کی قسم پورے قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے، پوری حدیث مصطفیٰ پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، اپنی باتوں کو چھوڑ دو۔ یہ نہ دیکھو ہمارے باپ ناراض ہو رہا ہے، ہماری ماں ناراض ہو رہی ہے، ہمارا چاچا ناراض ہو رہا ہے، ہمارا دادا ناراض ہو رہا ہے، ہمارا ماما نانا ناراض ہو رہا ہے، سب ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، نہ ناراض ہو اللہ اور اس کا رسول نہ ناراض ہو۔ مومن جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے سارے ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیا ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان بھی لی ہے، سارے چلے جائیں نہ جائے مصطفیٰ کی بات نہ جائے۔ یہی تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ شراب حرام ہو گیا، اب مہمان گھر کے اندر موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں، یہ نہیں دیکھا اب عزت چلی جائے گی، کہا میرے مصطفیٰ کا پیغام آ گیا، آج کے بعد شراب حرام۔ اور جو صحابہ کرام موجود ہیں جن کے منہ کے اندر گھوٹ چلا گیا شراب کا، وہاں سے کہہ کر دیتے ہیں، پیر پھینک دیتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، گلاس ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، جاؤ خطبے احادیث اٹھائیے، تفسیر کی کتابیں اٹھائیے۔ اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ مسجد جو ہے نا مدینے کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح تھی جیسے کہ آسمان سے ابھی بارش نازل ہوئی، اس طرح عمل کیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے اتنا بڑا عمل کیا، اس طرح عمل کیا، تبھی تو قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گئے، وہ فلاح پا گئے۔ ہم نے عمل یہ کیا ہے جناب اس کو بھی یہ کہا دو، یہ نہ دیکھو یہ کون ہے وہ کون ہے، چھوٹا بڑا نہ دیکھو، جو آتی ہے جاتی جائے، جب نکلتی ہے منہ سے نکل جائے بس۔ سب سے بڑا عمر میں چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو، امام سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عمر کو نہ دیکھو، علم کو دیکھو۔ اللہ کی قسم حدیث موجود ہے، اس کے اوپر کئی سینکڑے حدیث موجود ہیں۔ یہ نہ دیکھو اس کی عمر 10 سال ہے، 12 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، یہ دیکھو وہ ہمارا امام ہے،
ہم اس کے پیچھے سجدہ کرتے ہیں, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کتنی بڑی اس کی عمر ہے, اس سے اندازہ لگاؤ. جب تک وہ رکوع میں نہیں جاتا تم پیچھے کھڑے رہتے, اور رکوع میں تم بھی نہیں جاتے. مصطفیٰ نے کہا جو پہلے چلا جائے گا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی, اس کو الٹ پڑ جائے گا, گناہ پڑ جائے گا جو امام سے پہل کرے گا. اتنی عزت ہے امام کی. دوسرا عمل, وہ عمل ایسا ہے اللہ رب العالمین والا کہ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, حج نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ عمل ایسا ہے جو اللہ رب العالمین بھی کرتے ہیں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان والو اللہ کے رسول پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو, درود بھیجو, درود بھیجو. کیوں؟ میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, میں رب بھی مصطفیٰ کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہوں, درود بھیجتا ہوں. اس لیے تم پر بھی یہ فرض ہے, تم بھی آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو. جو نبی پاک کا نام سن کے درود نہیں بھیجتا, صحیح البخاری کی حدیث ہے, فرمایا وہ بندہ بخیل ہے, ذلیل بندہ ہے, ذلیل بندہ ہے وہ جو میرا نام سن کے خاموش رہتا ہے, لعنتی بندہ ہے. واضح الفاظ میں حدیث. جو درود بھیجتا ہے اسے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. نبی پاک کی حدیث ہے البدایہ والنہایہ کے اندر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے, ایک بندہ اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہے. وہ صحابی سادہ سادہ اگر کوئی دباؤ ڈالتا تو دباؤ کے نیچے آ جاتا. اس کے اوپر ایک منافق نے دباؤ ڈال دیا. وہ اپنی سواری پہ سوار مدینے کی طرف آ رہا ہے. جو منافق ہے وہ دیکھتا ہے اس کی سواری بڑی عمدہ ہے, بڑی اچھی سواری ہے. اس نے کیا کیا, اس کا نبی جو ہے یہ تو گواہ مانگتا ہے, اس کا نبی ایسے فیصلے نہیں کرتا, بڑا عادل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے عادل ہے, تو میں جاتا ہوں جا کے اس کی شکایت کرتا ہوں. وہ دوڑتا 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 دوڑا آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. آگے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کا غلام آپ کا شرابی سواری کے اوپر آ رہا ہے, سواری میری ہے, سوار وہ ہو گیا ہے, سواری میری ہے, میری سواری پہ کب قابض ہو کر بیٹھ گیا. آقا علیہ السلام سے آپ کو بھیجا, جاؤ اسے بلا کے لے کے آؤ. نبی پاک کے سامنے آ گئے. آقا علیہ السلام کہنے لگے یار سواری اس کی ہے, تو اس کے اوپر کیوں سوار ہے؟ خاموش. نبی پاک فرماتے ہیں چل سواری اس کو دے, بتا تجھے سواری کس کی؟ نہیں بول رہا. حتیٰ کہ محبوب خدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کیا, وہ سواری اس کو دے دے, کیوں اس پہ قابض ہو گیا ہے, تو اس کی سواری پہ کیوں قبضہ تو نے کر لیا ہے؟ بول نہیں رہا, اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. جب 4تھی مرتبہ محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یار بول نہیں رہا, جواب دے. صحابی نہیں بولتا, اونٹ اپنی زبان حال سے بول کے کہتے ہیں اللہ کے رسول اس پہ الزام لگایا گیا ہے, میرے اوپر میرا سوار موجود ہے, یعنی میرے اوپر میرا سوار موجود ہے, اس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے. جب اونٹ بولا منافق دوڑ لگا گیا, بھاگ گیا وہاں سے. اب اس کے پاس تو گواہ نہیں, اونٹ اتنا بڑا گواہ مل گیا, کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں تھی. جب بھاگ گیا محبوب خدا علیہ السلام نے پوچھا یار میں نے تجھ سے 3 مرتبہ سوال کیا, 3 مرتبہ پوچھا, تو بولنا نہیں, آگے سے تو نے جواب نہیں دیا. میں دیکھ رہا تھا تیرے ہونٹ ہل رہے تھے, تیرے ہونٹ حرکت کر رہے تھے, لیکن تو نے مجھے جواب کوئی نہیں دیا. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے مجھے آج آپ کی حدیث یاد آ گئی تھی. آپ نے فرمایا تھا جب تم پہ پریشانی آ جائے, غم آ جائے, مصیبت آ جائے, تم ایک وظیفہ کر لینا, تم اس حدیث پہ عمل کر لینا, تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی, تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی, تمہارے اوپر جو غم ہوگا وہ دور ہو جائے گا. فرمایا کون سا وظیفہ ہے, کون سا عمل ہے, کون سی حدیث ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ کے رسول آپ نے فرمایا تھا جب تم پہ پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے تو پڑھتے جانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھتے جانا مصطفیٰ مجھے آپ کی حدیث یاد آ گئی تھی، میں نے اس پہ عمل شروع کر دیا، جب عمل شروع کیا اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ اسے بھی 3 انعام عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت کے اندر اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا، اور تیسرا محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلات بھی نصیب فرمائے گا۔ اور درود پاک کی اتنی فضیلت، جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، اللہ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابی رسول آیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کے کچھ حصے بنائے، 3 حصے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اور چوتھا جو حصہ ہے وہ چوتھے حصے میں آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ فرمایا اگر تو درود زیادہ کر لینا تیرے لیے بہتر ہو جائے گا۔ فرمایا آقا پھر میں اس طرح کرتا ہوں، 2 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، 2 مرتبہ اپنے لیے اللہ سے کوئی چیز مانگ لوں گا۔ فرمایا اگر درود زیادہ کرنا تیرے لیے بہتر۔ فرمایا آقا پھر میں اس طرح کرتا ہوں، میں 1 مرتبہ اپنے لیے دعا، 3 مرتبہ آپ کے اوپر درود۔ فرمایا صحابی رسول میرے پیارے صحابی درود زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا آقا پھر میں اس طرح کرتا ہوں، میں سارے فقط سات ٹائم کے اندر آپ کے اوپر درود بھیج کروں گا۔ فرمایا جب یہ عمل جاری رکھے کہا تجھے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تو درود پڑھتا جا، اللہ تجھے ویسی عطا فرماتا جائے گا۔ یعنی درود کی اتنی فضیلت، یعنی درود کے بغیر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی جب تک میرے اوپر درود نہ بھیجا جائے، دم اثر ہی نہیں کرتا جب تک میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر درود نہ بھیجا جائے، نماز ہوتی ہی نہیں جب تک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر نماز کے اندر درود نہ بھیجا جائے۔ درود کی اتنی فضیلت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ان 2 عملوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔